نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق نے ہمیں آج اس بابرکت محفل میں اکٹھا کر دیا ہے۔ اس توفیق پر، اس سعادت پر، اس خوشبختی پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، مولا ہمیں اس توفیق پر ثابت قدمی عطا فرما۔ قرآن مجید سے درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ قرآن مجید کے اندر وہ آیات جو خاص شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئی ہیں، ہم ان کو پارہ وائز پڑھ رہے ہیں۔ آج تیسرے پارے کی شروعات ہو رہی ہے۔ آج جس آیت کریمہ سے آج کا درس قرآن شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ آیت کریمہ پارہ نمبر 3 کی سب سے پہلی آیت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں سے بعض سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، جیسے پچھلے بیان میں نے بتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور بعض کو بے شمار درجوں کی بلندی عطا فرمائی۔ اب یہ جو لفظ ہے نا، بے شمار درجوں کی بلندی عطا فرمائی، اس سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مراد ہے۔ اور ہم نے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں، اور ہم نے روح القدس یعنی جبریل سے اس کی مدد فرمائی۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر دو چیزیں جو ابتداً سمجھنے کی والی ہیں، وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ نے یہ بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور رسولان اعظام کے درمیان بھی فضیلتیں رکھی ہیں، وہ با اعتبار فضیلتوں کے ایک دوسرے کے اوپر درجہ بندی ہے۔ عالم خلق و امر میں سے سب سے بلند درجہ اور رفیع مرتبہ نبوت و رسالت کا ہے۔ یہ بات ایک اٹل حقیقت ہے، یعنی کہ کائنات میں جتنی بھی فضیلتیں ہیں، تمام فضیلتوں کے اوپر جو فائق مرتبہ ہے وہ مرتبہ نبوت و رسالت کا ہے۔ کوئی بھی ولی مرتبہ نبوت اور رسالت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہم تمام انبیاء کرام کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل مانتے ہیں، پر ان کو بھی نبی نہیں مانتے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کی بڑی اونچی شان مانتے ہیں، پر ان نفوس قدسیات کو بھی ہم نبی نہیں مانتے، کیونکہ نبوت کا درجہ وہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی عظمت و شان سے اوپر ہے۔
اور جس کو اللہ رب العزت نے تاج نبوت سے سرفراز فرمایا، اس کا مقام جمیع امم کے اولیاء، اصفیاء، صلحاء، اتقیاء، صدیقین اور شہداء سے بلند تر ہے۔ پھر تمام انبیاء اور رسولان اعظام نفس نبوت اور رسالت اور نفس ایمان کے اعتبار سے برابر ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو دو باتیں سمجھنے والی جو میں نے آپ کو کہا، انبیاء کرام ایک چیز میں برابر بھی ہیں اور ایک چیز میں برابر نہیں بھی ہیں۔ جس چیز میں برابر ہے وہ باعتبار نفس نبوت اور رسالت اور باعتبار ایمان کے تمام انبیاء برابر ہیں۔ یعنی کہ نبوت اور رسالت میں بڑا چھوٹا نہیں ہوتا کوئی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جس کو بعض انبیاء کرام کو معجزات مخصوص تھے، کم تھے، ایک تھا، زیادہ تھے، اور بعضوں کو بے شمار دیے، تو یہ باعتبار افضلیت ہے۔ باعتبار اگر نبوت کے دیکھیں تو تمام انبیاء کرام نبوت کے اعتبار سے برابر ہیں۔ باعتبار رسالت کے دیکھیں تو تمام انبیاء کرام ایک برابر ہیں، اور باعتبار ایمان کے دیکھیں تو تمام انبیاء کرام نفس ایمان کے اعتبار سے برابر ہیں۔ نفس ایمان کے اعتبار سے انبیاء کرام میں فرق نہیں۔ قرآن مجید کی اس کے اوپر پہلی آیت سنیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ سورۃ النساء ہے اور اس کی آیت نمبر 152 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر، انہوں نے ان رسولوں کے مابین کوئی فرق نہ کیا۔ اب یہ کہ رسولوں کے مابین کوئی فرق نہ کیا باعتبار نبوت کے، باعتبار ان کی شان رسالت کے، باعتبار ان کے نفس ایمان کے۔ دوسری آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 84 ہے۔ اللہ فرماتا ہے، لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ ایمان والے یوں عرض کرتے ہیں، ہم ان رسولوں میں کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ ہی کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں۔ اب یہ کہ ہم ان رسولوں کے مابین کوئی فرق نہیں کرتے باعتبار ان کی نبوت کے، باعتبار ان کی رسالت کے، اور باعتبار ان کے نفس ایمان کے، کہ جو بھی نبی تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا، یہ بات حق ہے۔ اب دوسری بات بھی بتاتا ہوں کہ انبیاء کرام کے اندر باعتبار فضیلت اور باعتبار وصف شان کے فرق بھی ہے، مراتب میں فضیلت بھی ہے۔ اس کے اوپر بھی قرآن مجید نے ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلی آیت جس کے اوپر آج کا درس قرآن ہے وہ آیت کریمہ پارہ نمبر 3 کی سب سے پہلی آیت۔ اللہ فرماتا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ فرمایا ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ تو باعتبار فضیلت کے، باعتبار معجزات کے، باعتبار کثرت امت کے، باعتبار ایمان لانے والوں کے، باعتبار اقربیت کے، اور بھی کئی جہتیں، اس اعتبار سے انبیاء کرام کے مابین درجہ بندی ہوتی ہے۔ بعض انبیاء کرام دوسرے انبیاء کرام سے افضل ہوتے ہیں، جیسے تمام انبیاء کرام کے اوپر سب سے افضل ہمارے آقا ہیں۔ جو معجزات اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو عطا فرمائے وہ کسی بھی نبی انبیاء کرام میں سے کسی ایک ذات میں جمع نہیں ہوئے، اور جو انبیاء کرام کو دیے وہ سارے معجزات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر موجود تھے۔ اور اس کے علاوہ آگے گفتگو ہونی ہے کہ خاص وہ معجزات جو صرف آقا کی ذات سے وابستہ ہیں اور وہ کسی نبی کو نہیں دیے، وہ الگ بات ہے۔ پھر اسی طرح یہ سورۃ اسراء ہے، سورۃ بنی اسرائیل۔
آیت نمبر 55 اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اللہ فرماتا ہے اور تحقیق ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر تفضیل عطا فرمائی اور ہم نے داود کو زبور عطا فرمائی۔ اس میں بھی بتا دیا کہ انبیاء کرام کو بعض انبیاء پر فضیلت ہے، باعتبار معجزات کے، باعتبار دیگر شانوں کے۔ تو یہ بتا دیا باعتبار نفس نبوت، نفس رسالت اور باعتبار نفس ایمان کے تمام انبیاء کرام برابر ہیں۔ لیکن جب بات آ جائے شان معجزات کی، جب بات دیگر وصفوں کی آ جائے تو اس میں پھر انبیاء کرام کے مابین فرق ہے۔ اور پھر تمام انبیاء کرام اور رسولان اعظام کے اندر 5 شخصیات کو، 5 رسولان اعظام کو اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء پر افضلیت عطا فرمائی۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں جیسے باقی انبیاء کرام کا ذکر اکٹھا کر دیا اور بتا دیا ان میں سے بعض کو بعض پر باعتبار وصف شان کے فضیلت ہے، اس طرح یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو 5 رسولان اعظام ہیں ان کو تمام انبیاء اور رسولان اعظام پر فضیلت ہے۔ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت میں فرما دیا، اور یہ سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 21 ہے، اس کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اللہ فرماتا ہے اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا تم سے، نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے، اور ہم نے ان سے گاڑا عہد یعنی پختہ وعدہ لیا۔ تو تمام انبیاء کرام وہ تمام دنیا پر افضل، تمام رسولان اعظام، تمام انبیاء کرام تمام دنیا کے لوگوں پہ افضل، تمام مخلوقات پہ افضل، اور تمام انبیاء اور رسولان اعظام کے اندر 5 شخصیات جن کو اولو العزم رسولان اعظام کہا جاتا ہے وہ تمام انبیاء کرام پر افضل ہے۔ اب وہ 5 انبیاء کرام رسولان اعظام جو سب انبیاء پر افضل ہیں وہ کون ہیں؟ قرآن مجید نے فرمایا وہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ذات ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہ 5 رسولان اعظام ہیں جو سارے انبیاء کرام پر باعتبار وصف شان کے تمام انبیاء رسولان اعظام پر افضل ہیں۔ آگے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر کہ جس میں اشارہ دیا اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان میں سے ایک ذات کو بہت سے درجوں کے ساتھ بلند کیا۔ ہمارا موضوع یہ ذات ہے، وہ ذات جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے درجات میں بلندی عطا فرمائی، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اب یہ جو لفظ آیا آیت کریمہ میں وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اس سے مراد جس کو اللہ نے بہت درجوں میں افضلیت عطا فرمائی، اس سے مراد حضور کی ذات اقدس ہے۔ مفسرین نے اس کا معنی یہی مراد ہے۔ سب سے پہلے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر وہ لکھتے ہیں اس آیت کریمہ سے مراد وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اس سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، کیونکہ آپ ہی کی ذات کو تمام موجودات و مخلوقات میں افضلیت شان عطا فرمائی گئی۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک ذات کو بلند درجے عطا فرمائے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں وہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ علیہ وہ زاد المسیر کے اندر فرماتے ہیں
کہ یہ جو آیت کریمہ ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، کہتے ہیں جس ذات کو درجات کے ساتھ بلندی عطا فرمائی، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اس لیے کہ باقی انبیاء کرام کو صرف اپنی امتوں کی طرف مبعوث ہوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے، دلیل بھی دی ساتھ۔ پھر امام ابی محمد حسین بن مسعود البغوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ کا معنی وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات کا معنی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس مراد ہے، جن کو اللہ نے بلند درجے عطا فرمائے۔ پھر اسی طرح امام ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی وہ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کے اس فرمان میں بعضهم سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، جن کے درجے بہت درجے جن کے بلند کیے گئے وہ آقا کی ذات ہے۔ پھر امام نحاس نے بھی یہی کہا کہ حضرت عبداللہ بن عباس، امام شعبی، امام مجاہد، یہ تمام علماء کرام جو مفسرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ بعضهم سے مراد آقا کی ذات ہے، انہی کے درجے ہیں جو سب سے بلند کیے گئے۔ پھر امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ بعد سے اللہ رب العزت کی مراد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے کہ انہی کو جمیع مخلوقات اور موجودات کے اوپر افضلیت عطا فرمائی، کیونکہ جتنی کرامات اور معجزات انہیں عطا ہوئے اس قدر کسی اور کو عطا نہیں ہوئے۔ امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا کہ ان کی شان کو ہی اللہ نے اتنا بلند فرمایا کہ جو عظمتیں، جو رفعتیں، جو برکتیں، جو وسعت ان کی شان کو عطا فرمائی وہ کسی اور نبی کریم اور کسی اور نبی مکرم کی ذات کو عطا نہیں کروائی۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر لفظ ہے درجاتن، اس کے اندر جو تنوین ہے یہ تکثیر ہے، کثرت کی طرف اشارہ ہے، کثرت کی طرف اشارہ ہے، اور یہاں قطعاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس مراد ہے۔ یہ ایک بات قطعی ہے کہ تکثیر شان یعنی کہ شان کی بلندی، اکثریت، تکثیر جو ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کو عطا فرمائی۔ قرآن مجید سے چند تکثیر کے نمونے بھی پڑھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلا آسان پڑھتا ہوں، باقی انبیاء کرام کو بھی شان عطا فرمائی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف شان عطا نہیں فرمائی بلکہ شان کی کثرت عطا فرمائی۔ درجاتن کی جو تنوین ہے یہ تنوین تکثیر ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شانوں کی کثرت عطا فرمائی۔ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، فرمایا کہ بے شک محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، خیر بھی عطا فرمائی اور ایک نہیں کثیر عطا فرمائی، خیر کثیر عطا فرمائی۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ عز و جل آقا کی شان علم کی بات فرمائے تو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آگے فرماتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ فرماتا ہے اور اے محبوب اللہ عز و جل کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ فضل بھی ہے اور صرف فضل نہیں ہے، اے پیارے آپ پر اللہ کا فضل ہے اور بہت بڑا فضل ہے۔ فضل اللہ علیک عظیما، پھر آگے دیکھیں ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک محبوب تم پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو جب آقا کی شان کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے تو لفظ بڑا لگا کر آتا ہے، لیکن ذکر کی بلندی بھی قرآن مجید میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو بلند کیا، کتنا کیا؟ علی الاطلاق بلند کر دیا۔ آپ کے علم کی وسعت کیا ہے؟ کان فضل اللہ علیک عظیما، اے پیارے آپ کے علم کے باب میں اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے، بڑا فضل ہے۔ بے شک محبوب ان فضلہ کان علیک کبیرا، اللہ کا آپ کے اوپر بڑا فضل ہے۔ اور کبھی فرمایا انا اعطیناک الکوثر،
حبیب آپ کو جو شان عطا فرمائی وہ خیر کثیر بہت بڑی ہے۔ یوٹیوب کے اوپر میرا ایک اس کے اوپر بیان ہے، بعض لوگ کہتے ہیں انا آتینا کل کوثر سے مراد جنت کی نہر ہے کوثر، اور خیر کثیر مراد نہیں ہے۔ میں نے صحیح بخاری سے یہ بات ثابت کی ہے اور بتایا ہے کہ انا آتینا کل کوثر میں جنت کی نہر کوثر بھی مراد ہے، اور اگر یہاں پر کل کوثر کا ترجمہ خیر کثیر کیا جائے تو آقا کی عظمت و شان کی وسعت کے صحیح ترجمانی خیر کثیر کرتی ہے، کیوں کہ جنت کی جو نہر ہے کوثر ہے وہ بھی آقا کی شان کثیر میں سے ایک حصہ ہے۔ پھر آگے چلیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظمت کہ حضور سب سے افضل نبی ہے، آقا سب سے افضل نبی ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب بتاتا ہے کہ حضور سب سے افضل نبی۔ پہلی آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں اس پر۔ قرآن مجید میں ابھی میں نے پیچھے انبیاء اور رسولان اعظام جو اولو العزم رسولان اعظام ہیں، میں ان 5 ہستیوں کا ذکر کیا ہے۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں جس ترتیب سے آیا ہے، قرآن مجید نے آقا کی ذات اقدس کو چھوڑ کر باقی انبیاء کرام کی ترتیب زمانی کو برقرار رکھا ہے۔ یعنی کہ پہلے حضرت نوح علیہ السلام آئے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آقا علیہ السلام آئے۔ تو قرآن مجید کے اندر جب آیت آنی چاہیے تھی تو اس ترتیب سے آتی نا، اگر ترتیب زمانی کا اہتمام جو ہے قرآن مجید کے اندر، تو قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کا ذکر کے فوراً بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور آقا کا ذکر سب سے بعد میں نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن مجید فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مریم۔ حالانکہ آقا علیہ السلام ان 4 رسولان اعظام کے بعد تشریف لائے، پر قرآن مجید 4 رسولان اعظام کے بعد آقا کا ذکر نہیں فرماتا۔ آقا کا ذکر 4 رسولان اعظام کے بعد نہیں فرماتا، بلکہ کیسے فرماتا ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ۔ قرآن مجید فرماتا ہے اے محبوب یاد کریں جب ہم نے انبیاء کرام سے عہد لیا۔ کن سے عہد لیا؟ قرآن مجید فرماتا ہے وَمِنْكَ، آپ سے، پھر اور نوح علیہ السلام سے، اور ابراہیم علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام سے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تو ترتیب تو یہ آنی چاہیے نا کہ پہلے 4 انبیاء کا ذکر آتا، 5ویں نمبر پر آقا کا ذکر آتا، کیونکہ ترتیب یہ ہے۔ لیکن قرآن مجید نے اپنے اسلوب سے آقا کی شان افضلیت کو خود بیان فرمایا کہ وہ انبیاء جو پہلے آ چکے ان کا ذکر بعد میں ہے، آقا کا ذکر پہلے ہے۔ قرآن باقی انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید نے ترتیب زمانی برقرار رکھی، لیکن آقا کا ذکر سب سے پہلے کر کے بتا دیا کہ یہ جو 4 انبیاء کرام ہیں یہ سارے رسولان اعظام سے افضل ہے، اور وَمِنْ کا، اے پیارے آپ ان سب سے افضل ہیں، آپ ان سب سے افضل ہیں۔ اور یہ اس کے اوپر پہلی روایت ہے جس کو مصنف ابو بکر ابن ابی شیبہ کے اندر امام ابو بکر ابن شیبہ جو امام مسلم و بخاری کے استاذ ہیں وہ روایت کرتے ہیں، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ، یہ پوری جو آیت ہے، فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے آقا علیہ السلام
جب یہ آیت کریمہ پڑھتے تو فرماتے نبوت کی ابتدا مجھ سے کی گئی اور بعثت میں تمام انبیاء کرام کے بعد ہوں. نبی میں سب سے پہلے ہوں، اب آسان لفظوں میں سمجھا دوں، پر میری آمد سب کے بعد ہے. یعنی کہ جب سلسلہ نبوت شروع ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے نبی تھے، اور بعثت مصطفیٰ کی سب سے آخر میں ہوئی. پھر اسی کے اوپر دوسری روایت جس کو مسند دیلمی کے اندر روایت کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، اس کے بارے میں پوچھا گیا حضور سے. تفسیر روایت کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خلقت کے لحاظ سے، خلق ہونے کے اعتبار سے میں اول ہوں، اور بعثت کے لحاظ سے میں آخری ہوں. یعنی کہ میرا نور معرض وجود میں سب سے پہلے آیا اور میرا وجود بشری سب سے بعد میں آیا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کی گئی تفسیر ہے. میں یہاں پر اس آیت کریمہ کے تحت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر مظہری کا ایک اقتباس لفظ بائی لفظ پڑھنا چاہتا ہوں، تاکہ سامعین کتاب کھول کے جب گھر میں پڑھے تو ان کو پتہ چل جائے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے کیا گیا، باقی انبیاء کا ذکر بعد میں کیا گیا. وَمِنْ کا پہلے آقا کا ذکر کیا گیا. کہتے ہیں کہ یہ حضور کا ذکر پہلے کیا گیا. یہ کس لیے کیا گیا؟ یہ آقا کی تعظیم کے لیے پہلے کیا گیا، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جس کی حضور نے خبر دی کہ میں پیدا ہونے کے لحاظ سے تمام انبیاء کرام سے اول ہوں اور تشریف لانے کے اعتبار سے آخر ہوں. اس حدیث کو امام سعد نے حضرت قتادہ سے مرسلاً روایت کیا، اور امام بغوی نے قتادہ سے، اور قتادہ سے امام حسن نے، اور امام حسن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متصلاً روایت کیا، اور کہا کہ قتادہ نے فرمایا. اس کا بیان اللہ تعالیٰ کی اس قول میں ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ إِلَىٰ آخِرِ الآیہ میں ہے کہ انبیاء کرام سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا. ابن سعد، امام ابو نعیم نے حلیہ میں، اور امام حضرت میسرہ سے، اور اس طرح دیگر ائمہ کرام نے کہا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، کہ اللہ نے وعدہ لیا اے پیارے پہلے آپ سے، پھر نوح علیہ السلام سے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. کہا کہ یہ جو پہلے آپ کا ذکر کیا اس لیے کہ آپ تمام انبیاء کرام میں، ان 4 انبیاء کرام میں سب سے افضل ہیں. اور کہا اس آیت کی تفسیر میں حضور فرماتے ہیں کہ میں پیدا ہونے کے اعتبار سے اول ہوں اور بعثت کے اعتبار سے سب سے آخر. تو آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے، یہ آقا کی شان افضلیت ہے کہ باقی انبیاء کرام کا ذکر ترتیب کے ساتھ کیا جس طرح زمانہ کے اعتبار سے وہ آئے، اور آقا کا ذکر سب سے پہلے کیا. یہ اشارہ اس طرف ہے کہ مصطفیٰ تمام انبیاء میں افضل ہے. پھر آپ قرآن مجید اٹھائیں، قرآن مجید میں پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا سلسلہ نبوت کو، اصول کو اور ترتیب کو اور اسلوب بیان کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انبیاء کرام تشریف لاتے رہے اپنی قوموں کی طرف، خطوں کی طرف رسول بن کے آئے. اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے. حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے. قرآن مجید فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال یا قوم اعبدوا اللہ. ہود علیہ السلام کا ذکر یہ ہے کہ وہ قوم عاد کی طرف رسول بن کے آئے. پھر آگے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا
قال یا قوم اعبدوا اللہ، صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی تشریف لائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی طرف اللہ کے نبی بن کر تشریف لائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کی طرف جس کو فرعون نے اپنے شکنجے میں بند کر رکھا تھا، موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر تشریف لائے۔ پھر حضرت ہارون کا ذکر ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، وہ بھی اپنی قوم کی طرف رسول تھے، نبی تھے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، لوط علیہ السلام اپنی قوم کی طرف اللہ کے نبی تھے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن مجید میں، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف رسول تھے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اٹھائیں تو یہ بات سمجھنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جب بھیجا تو قوموں کی طرف بھیجا، جیسے یوسف علیہ السلام کو خطے کی طرف مصر کی طرف رسول بھیجا، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے تو ان کو مصر کی طرف رسول بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف، فرعون کی طرف، کہ جنہوں نے بنی اسرائیل کو دبوچ رکھا تھا، بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیج دیا۔ تو جب آپ ساری ہسٹری پڑھتے ہیں تو آپ کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام کو قوموں کی طرف بھیجا یا خطوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا اور رسول بنا کر بھیجا۔ تو انبیاء کرام کی تعلیمات جو ہے وہ خطوں کی طرف محدود رہیں، خطوں کی طرف محدود رہیں۔ اور جب باری آئی کائنات کے شہنشاہ کی تو قرآن مجید کا انداز ہی بدل گیا، قرآن مجید کا انداز ہی بدل گیا۔ قرآن مجید نے آقا کی رحمت کی بات کی تو نہیں فرمایا اے پیارے آپ اپنی قوم کی طرف رحمت بن کے آئے، یہ تو نہیں ہے قرآن میں کہیں۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ فرماتا ہے اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب جملہ بولوں، اس لیے کہ چونکہ آپ خدا کی رحمت ہیں، اس لیے کہ آپ خدا کی رحمت ہے اور خدا تمام عالمین کا رب ہے، وہ رب العالمین ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی شان اقدس کو، حضور کی رحمت کو خطوں سے ورا کر دیا، حدود و قیود سے دور کر دیا۔ باقی تعلیمات، نبوتیں، تعلیمات وہ خطوں کی طرف آئی اور آقا تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے۔ پھر آگے دیکھیں حضور لائے کیا؟ قرآن۔ آقا قرآن کریم لے کر آئے نا، تو باقی انبیاء کرام جو کتاب لے کے آتے تھے وہ تعلیمات اس قوم کے لیے ہوتی تھی جس طرف وہ نبی بن کے تشریف لائے۔ اور آقا علیہ السلام چونکہ کسی قوم کی طرف نبی بن کر نہیں آئے تھے، آپ تو عالمین کے نبی تھے، اس لیے قرآن مجید کا ذکر کرتے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن ہے یہ مکہ والوں کے لیے ہے، اس کی تعلیمات عرب کے لوگوں کے لیے ہے، مکہ کے لوگوں کے لیے ہے، نہیں۔ قرآن مجید کا تذکرہ آیا تو کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، العالمین نذیرا، وہ بڑی برکت والا جس نے اپنے بندہ خاص بریکٹ میں ذات محمد مصطفیٰ پر فیصلہ کرنے والی کتاب نازل کی تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے ڈر سنانے والے ہو جائیں۔ تو آقا سارے جہان والوں کو سکھانے آئے ہیں اور قرآن سارے جہان والوں کو بتانے آئی ہے کتاب۔ پھر آگے دیکھیں قرآن مجید کے اندر ہے
یہ پارہ نمبر 22 سے سورۃ سبا آیت نمبر 28 اٹھا کے پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، یعنی تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ پھر دیکھیں یہ پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تم فرماؤ اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں کہ جس کی ملکیت میں آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، کسی ایک فرد کی طرف نہیں، کسی ایک قوم کی طرف نہیں، اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو باقی انبیاء کرام کی نبوت، باقی انبیاء کرام کا آنا کسی حد میں اور حدود میں اور قیود میں تھا۔ اگر کوئی تعلیمات کسی کا آنا حدود اور قیود سے ورا تھا تو وہ آپ کے اور میرے آقا و مولا ہے۔ دیکھیں نا قرآن مجید جب آقا کا ذکر فرماتا ہے تو انبیاء کرام کی شان اقدس کے ساتھ حضور کی شان اقدس کو جدا کر کے قرآن مجید آقا کا ذکر فرماتا ہے۔ تو پھر آج منبر پہ بیٹھ کر حضور کا تذکرہ ایسے کرنے والے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے عام آدمی کی گفتگو ہوتی ہو، ایسے مبلغ اور ایسی دعوت دینے والے خطیب کی گفتگو کیسے سن لیں؟ جب قرآن فرماتا ہے کہ آقا کا ذکر آئے تو بلند کر کے بیان کرو، اسلوب قرآن بتائے کہ جب مصطفیٰ کا ذکر آئے تو جدا کر کے بیان کرو، اور اسلوب قرآن بتاتا ہے کہ جب مصطفیٰ کا ذکر ہو تو محسوس ہونا چاہیے کہ جیسے کائنات کی بے مثال ہستی کا ذکر ہو رہا، کسی کی شان انفرادیت کا ذکر ہو رہا، شان بے مثالی کا ذکر ہو رہا، ایسے ہونا چاہیے۔ تو جب قرآن یہ بتاتا ہے تو قرآن پڑھنے والے کے اوپر یہ اسلوب قرآن واجب نہیں کرتا کہ ویسے ذکر کرے جیسے قرآن آقا کا ذکر فرماتا ہے۔ قرآن کا ذکر تو کنجوسی کی طرف ہی نہیں جاتا، تو ممبروں کے اوپر جو ملا لوگ کنجوسی کرتے ہیں حضور کا ذکر کرنے میں، تو ان کو چاہیے یا تو کنجوسی چھوڑ دیں یا آپ لوگ ان کی مجلس کو چھوڑ دیں اور اس روش پہ آئیں جس روش کے اوپر آقا کا ذکر کرنا قرآن نے سکھایا ہے۔ اس کے اوپر حدیث ہے صحیح بخاری اور دیگر کتابوں کے اندر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، لمبی حدیث، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمایا کہ پہلے نبی کو کسی خاص قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، اور اے جابر بن عبداللہ مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ حدیث اس لیے پڑھ دی، کوئی کہے کہ قرآن کا اسلوب پڑھ کے قاری صاحب نے کچھ ڈال دیا ہے، اس لیے حدیث پڑھ دی، جو میں نے کہا وہ حدیث میں بھی ہے۔ پھر صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور اسی طرح جامع الصغیر کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ ارشاد فرمایا کافر جن و انس کے ماں سوا کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ نہیں سمجھ آتی تو کافر کو سمجھ نہیں آتی، وہ مانتا ہے کبھی، یعنی جن و انس میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مانتے بھی ہیں پر نہیں بھی مانتے، اس کے علاوہ ہر مخلوق اٹھا کے دیکھو ان کا کبھی انکار نہیں، وہ مانتے ہی مانتے ہیں۔ پھر آپ قرآن مجید، اب سارے انبیاء کرام کا ذکر ایک روش پہ ہے کہ قوموں کی طرف، خطوں کی طرف نبی آئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو الگ کر کے ساری کائنات کا نبی بنا دیا، تمام مخلوقات کا نبی بنا دیا۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ سب، اب جملہ دے رہا ہوں، یہ سارے جن کا ذکر کیا ہے یہ سب بے مثال ہیں، اور یہ ان بے مثالوں میں باکمال ہے۔ انبیاء میں بے مثال دیکھنا ہو تو آقا کی ذات سب سے باکمال ہے۔ پھر دیکھیں قرآن مجید میں یہ آقا کی شان کی انفرادیت ہے کہ قرآن مجید میں حضور کی نسبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قسمیں بھی ارشاد فرمائی۔ ایک قسم بیان کرتا ہوں، ایک قسم آگے گزر جاؤں گا، قسمیں بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
آقا کی قسم تو ارشاد فرمائی نا، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم، کس وجہ سے؟ وانت حل بہذا البلد، اے حبیب آپ اس میں رہتے ہیں. یہ حضور کی نسبت سے قسم ہو گئی نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم ارشاد فرمائی تو اپنقسم بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی وجہ سے ارشاد نہیں فرمائی، نسبت مصطفیٰ سے ارشاد فرمایا فلا وربک، فلا وربک، اے حبیب آپ کے رب کی قسم. اللہ نے نہیں فرمایا، حالانکہ یہ درست. اللہ فرماتا اے حبیب مجھے اپنی شان خالقیت کی قسم، مجھے اپنی شان رزاقیت کی قسم، مجھے اپنی شان ربوبیت کی قسم. یہ نسبتیں اور قسمیں بھی درست تھی، لیکن اظہار محبت تو دیکھیں نا، اللہ نے اپنی بھی قسم ارشاد فرمائی تو نسبت مصطفیٰ سے فلا وربک، اے حبیب آپ کے رب کی قسم. اشارہ یہ ہے کہ میں کل کائنات کا نبی ہوں، پر حبیب پہلے آپ کا، میں کل کائنات کا خدا ہوں لیکن اے حبیب پہلے آپ کا خدا. تو قرآن مجید نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قسمیں ارشاد فرمائی. علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قسموں کا ذکر، یہ جہاں مصطفیٰ کی ذکر کی وسعت اور بلندی کی طرف اشارہ ہے، وہاں یہ بھی ہے کہ آقا کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ. اچھا قرآن مجید اٹھا کے پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کا ذکر کیا تو کہا یا آدم، یا نوح. قرآن مجید پڑھیں، اللہ فرماتا ہے قال یا آدم انبئہم، اے آدم علیہ السلام، یا لگا کر مخاطب فرما اے آدم علیہ السلام. نوح علیہ السلام کو خطاب کیا قرآن نے. اللہ فرماتا قیل یا نوح اہبط، اے نوح علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی، اے موسیٰ علیہ السلام. پھر تمام رسولان اعظام کو قرآن مجید نے مخاطب کہا یا ایھا الرسول. تمام انبیاء کا ذکر آتا ہے تو اللہ نے ایک تو نام لیا اور صیغہ خطاب کے ساتھ ذکر کیا، نام لے کر صیغہ خطاب کے ساتھ ذکر کیا. اور قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن میں ایک بار بھی یا محمد نہیں کہا، ایک بار بھی قرآن میں نہیں. آقا کے دو اسم ذات ہیں، ایک احمد ہے اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید میں ایک مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے یا محمد یا احمد نہیں فرمایا. باقی انبیاء کرام کو نام لے کر مخاطب کیا، پر حضور کو نام لے کر مخاطب نہیں کیا. جب آقا کا ذکر کیا تو کہا یا ایھا الرسول، اے میرے پیارے رسول. یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی. اور کہیں فرمایا یا حضور چادر اوڑھ کے نماز پڑھتے کہا یا ایھا المزمل، اے چادر لپیٹ کے نماز پڑھنے والے حبیب. یا ایھا المدثر، اے چادر لپیٹ کے نماز پڑھنے والے حبیب مکرم. تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہاں انداز محبت ہے، جہاں انداز محبت ہے اور جہاں آقا کی ذکر کی انفرادیت کی طرف اشارہ ہے، وہاں یہ بھی بتانا ہے کہ جن کا نام لے کر اللہ نے پکارا اور خطاب فرمایا وہ سارے بے مثال ہیں، ان کی بے مثالی میں فرق نہیں ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ جن کا نام لے کر مخاطب کیا شاید ان میں کوئی بے مثالی کے درجے سے نیچے تھا. نہیں، وہ سارے بے مثال تھے، اور جن کا نام نہیں لیا قرآن میں وہ اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ان بے مثالوں میں باقاعدہ ہے. وہ سارے انبیاء کرام ہیں، وہ سارے رسولان اعظام ہیں، اور ذات محمد مصطفیٰ ان سب میں افضل و اعلیٰ ہے. پھر آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، انبیاء کرام جب تشریف لاتے تو قومیں ان پر اعتراض کرتی، قومیں ان پر اعتراض کرتی، مختلف قسم کی تہمتیں قومیں لگاتی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر قوم نے تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا اے پیارے نوح علیہ السلام ان کو یہ فرما دیں،
ان کو یہ فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت قوم نے لگائی، لوگوں نے لگائی، تو اللہ نے فرما دیا ہے پیارے موسیٰ ان کو یہ جواب دے دیں۔ حضرت ہود علیہ السلام پہ تہمت لگی تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے ہود علیہ السلام ان کو یہ جواب دے دیں۔ صالح علیہ السلام پر تہمت لگی تو کہا اے پیارے صالح علیہ السلام ان کو یہ جواب دے دیں۔ اور جب باری آئی ذات محمد مصطفیٰ کی تو قرآن کا انداز ہی بدل گیا۔ حضور کو ہاتھ کا اشارہ دے دے کر کوئی بندہ مکہ میں برا کہتا تھا، نام تھا ابو لہب، اور آقا کی ذات میں، حضور کی ذات میں کمی نکالتا تھا وہ، تو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا اے پیارے اس ابو لہب کو یہ جواب دے دیں۔ اب تک تو انداز جواب دینے کا یہی تھا، لیکن چونکہ اب آقا کی ذات اقدس ہے تو ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر کے آقا کی ذات میں ابو لہب کوئی کمی نکالتا تھا، اللہ تعالیٰ نے آقا کی ذات کو ہٹا کر خود جواب دیا اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں۔ اے میرے حبیب کی طرف نگاہ اٹھا کر اور انگلیاں اٹھا کر، ابو لہب کیڑے نکالنے والے، کمیاں نکالنے والے، ایسی ذات میں کمیاں نکالنے والے جس ذات میں کوئی نقص نہیں ہے، ظالم اس میں کمی نکالنے والا، اللہ تعالیٰ نے آقا کی ذات کو ہٹا کے خود جواب دی۔ کسی نے حضور کو کہا، تہمت لگائی، کہا کہ آپ کی نسل کٹ گئی ہے۔ حضور کی نسل تو زندہ ہے، سادات زندہ نہیں ہے کیا؟ ایک واحد نسب ہے میرے مصطفیٰ کا جو بیٹی سے چلا ہے، قیامت تک سادات کرام کو خون زہرا کا فیض ملتا رہے گا، قیامت تک یہ نسب کٹے گا نہیں، کیونکہ انفرادی نسب ہے۔ آقا فرماتے سارے نسب منقطع ہو جائیں گے، نہیں منقطع ہوگا تو میرا نسب منقطع نہیں ہوگا، کیوں؟ وہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا ہے۔ قیامت والے دن اسی جوڑ کے ساتھ حضور فرماتے یہ میرے پاس تشریف لائیں گے۔ خون زہرا قیامت تک بھی کوئی کٹ نہ کاٹ سکا گے نہ کاٹ سکے گا، یہ نسب اعلیٰ ہے، زندہ و جاوید رہے گا۔ تو کسی نے کہا کہ آپ کی نسل، جو کہ حضور کے صاحبزادے فوت ہو گئے تھے نا، تو کسی نے کہا کہ نسل کٹ گئی ہے، تو جواب کیا دیا؟ جواب حضور نے نہیں دیا، جواب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات اقدس کو ہٹا کر خود جواب دی، کہا کہ نسل کٹ گئی ہے۔ قرآن مجید میں پوری صورت آئی، کہا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب اللہ نے آپ کو کثرت خیر کثیر عطا فرمایا، فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیں، اور ان شانیک هو الابتر، وہ جو آپ کو ابتر کہتے ہیں، وہ آپ کو جو کہتے ہیں کہ نسب کٹ گیا، ان شانیک هو الابتر، آپ کے دشمنان ہی ابتر ہونے والے ہیں۔ تو باقی انبیاء کرام کے اوپر اعتراض ہوئے، جواب انہوں نے اپنی قوموں کو خود دیے۔ مصطفیٰ پہ اعتراض ہوا، جواب خدا نے خود دیا، اس لیے کہ وہ سارے انبیاء کرام بے مثال تھے، اور حضور علیہ السلام ان تمام انبیاء کرام کے اندر با کمال ہے۔ آخری بات اور گفتگو کو ختم کروں، یہ تو میں نے وہ باتیں بتائیں آپ کو کہ آقا علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے تو حضور علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے تو انفرادیت نظر آنے لگ جاتی، آقا کا ذکر شروع ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ انداز بدل گیا، پیمانے بدل گئے، قوانین بدل گئے، الفاظ بدل گئے۔ یہ سارا تغیر اس وجہ سے آتا ہے تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ کائنات میں ایک اکلوتی ذات جس کی مثال کوئی نہیں ہے، اس کا ذکر ہونے لگا۔ معجزات کا ذکر اٹھا کے دیکھیں حدیث قرآن کے اندر، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو معجزات دی، سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، لیکن وہ سارے معجزات ذات مصطفیٰ میں ہیں، سارے معجزات آقا کی ذات اقدس کے اندر ہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام، یہی بہت بڑی انفرادیت تھی کہ جو شان سارے انبیاء کرام میں معجزاتی اعتبار سے تھی، وہ ساری شان یکجا آقا کی ذات میں تھی۔ اس مقام پر ہی آ جائیں تو آقا کی بے مثالی ثابت ہو جاتی، لیکن آقا کے معجزات میں تو اور بھی ایسے معجزات ہیں کہ جو صرف حضور کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائے۔ پوچھے کیسے؟ قرآن مجید نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اور قرآن مجید اشارہ کرتا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ، کہ آقا نے خدا کو دیکھا، یہ حضور کی شان ہے،
اور یہ صرف حضور کی ہی شان ہے، یہ حضور کی شان ہے اور یہ حضور ہی کی شان ہے بس۔ پھر قرآن مجید اٹھائیں، قرآن مجید کے اندر ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، حضرت داؤد علیہ السلام نے، اور آپ اپنی خواہش کی پیروی نہ کریں، قرآن مجید نے فرمایا۔ اور جب حضور کا ذکر آیا تو قرآن مجید فرماتے ہیں میرا حبیب وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی خواہش سے تو کلام ہی نہیں کرتے۔ ادھر ترغیب تھی کہ اے پیارے نبی آپ اپنی خواہش سے کوئی بات نہ کریں، ادھر بھی ترغیب ہے مصطفیٰ کو سننے والوں، میرے پیارے مصطفیٰ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحا، جو بھی تکلم ان کی زبان مقدس سے نکلتا اللہ فرماتا وہ میری وحی ہوتی۔ سورج چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، یہ آقا کی شان ہے اور یہ مصطفیٰ کی ہی شان ہے۔ چاند سورج ڈوبا ہوا تھا، پلٹا کے اثر پہ کر دیا، یہ آقا کی شان ہے، یہ آقا ہی کی شان ہے۔ کہتے ہیں کہ انگلیوں سے پانی کے دریا بہا دیے، چشمہ بہا دیا، یہ آقا کی شان ہے اور یہ حضور ہی کی شان ہے۔ اس طرح درجنوں ہزاروں سینکڑوں فضیلتیں ہیں کہ جب آپ دیکھتے ہیں وہ صرف ذات مصطفیٰ ایک ذات مقدس میں نظر آتی ہیں، انبیاء کرام میں یہ مثال نہیں ملتی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کائنات میں جتنے بھی رتبے ہیں سارے رتبوں میں افضل شان نبوت اور رسالت ہے، اور تمام انبیاء اور رسولان اسلام میں سب سے افضل ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق